السلام علیکم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قربانی کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ دوسرا پارٹ سماعت فرمائیں۔ فرمایا گیا کہ ذی الحجہ کے 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوں گی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے، اس میں جلدی کیجئے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلد کیجئے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین نہ وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے۔ اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرح پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، آپ جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں، جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ ہزاروں جان بھی ہماری خدا کی راہ میں تصدیق ہیں، خدا کا شکر ہے، آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجئے اور امر الہی بجا لائیے۔ اور وہ مقید ہوئے امر سبحان کے اور دونوں راضی قربان کے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اسلم وتلہ للجبین۔ جب دونوں نے حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے، حکم خداوندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کی یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوں گی وہ تو خدائی کو خوب معلوم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے میرے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارش ہے اور میری وصیت سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے، جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جاوے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خداوندی برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آوے اور میں آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جاتا ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا، میرا کپڑا خون سے لت پت بھرا ہوا ان کو دینا تاکہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور صرف اسی واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اب کرتے کی آستین سے چھری نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح مضبوط باندھے، ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لائے ہیں، لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا، اب کی مرتبہ چھری کو نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا، اور اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ نہ کاٹو۔ آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے۔
मत काटो और ये जान लो कि हुक्म इलाही सबसे बेहतर है, उसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चल सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी गुफ्तगू में थे कि इतने में पीछे से एक आवाज़ तकबीर की आई, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि बुलंद आवाज़ से कहते हुए आए, क़ौलुहु तआला वनादैना वया इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। तर्जुमा, पुकारा हमने उसको यूँ कि इब्राहीम बेशक सच तुमने अपने ख्वाब की तहकीक इसी तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को, यानी ऐसे मुश्किल हुक्म में डालकर आजमाते हैं, फिर उनको साबित कदम रखते हैं, फिर उसके बदले में बुलंद दर्जात अता करते हैं। बेशक यही है शरी आजमाना, और हमने हज़रत इस्माइल को एक बड़ी कुर्बान के बदले छुड़ा लिया, यानी बड़े दर्जे का बहिस से एक दुम्बा आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखें पट्टी से बांधकर छुरी ऐसे ज़ोर से चलाई कि अल्लाह ताला के हुक्म से गला न कटा। जिब्राईल ने हज़रत इस्माइल को इस जगह से हटा दिया और एक दुम्बा जो बहिस से आए थे उनकी जगह पर रख दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से पट्टी खोलकर देखा तो उनके बेटे के बदले में एक दुम्बा ज़बह हो पड़ा था, और ये सुन्नत आने वाली नस्लों के वास्ते कायम कर दी गई ताकि दुनिया तक ये सुन्नत जारी रहे। और सलामती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हम यूँ ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को, और वह हमारे बंदों में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, और हम उनको अपनी नेमतों और बरकतों से नवाजे रहेंगे, और उनकी नस्ल पर भी हमारा लुत्फ़ व करम जारी रहेगा।